ایک بار سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں۔ سید امین حسین عابدی نے سید شمشاد حسین عابدی ابن عباد حسین عابدی کی روح کو ایصال ثواب پر صلی اللہ علیہ بالکل منہ پہ مت کرو، آواز صحیح کرو مائک کو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ ما بعد فقط قال امام حسین صلوات اللہ علیہ ما خرجت ولا وطرا ولا بطرا ولا رعا ولا جدلا انما خرجت لاصلاح امت جدی وان امر بالمعروف وانہا عن المنکر وان یکون الحلال حلالا الى یوم القیامہ وان یکون الحرام حراما الى یوم القیامہ۔ صلوات بر محمد علیہ مومنین کرام، عزیزان گرامی، معزز سامعین، مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور یہ تکرار نہ ہو، تھوڑی دیر آپ کے سامنے زحمت دوں گا، آپ کو پریشانی نہ ہو کہ کسی ایک کا ذکر سب کا ذکر ہے، مگر یہ مہینہ حضرت آیت اللہ عظمہ خمینی رضوان اللہ علیہ کہ یہ محرم کا مہینہ جس طرح سے کہ رمضان کا مہینہ بخشش کا ہے، ایسے ہی محرم کا مہینہ بھی نجات کا ہے، اور پڑھا سب کے لیے جاتا ہے مگر امام حسین السلام کی عظمت کے سلسلے میں اور ان کی قربانی اور ان کے کارنامے کے سلسلے میں کچھ کہا نہیں جاتا، اس لیے کہ اول سے لے کر کے آخر تک یہ دنیا کو بتایا جائے کہ امام حسین السلام کی لڑائی، جہاد، جنگ وہ کس لیے تھی، مقصد کیا تھا۔ تو خود جب آپ نے اپنے مقدس شہر سے سفر غربت اختیار کیا، ان کو بہت خطبہ عظیم امام حسین السلام نے ارشاد فرمایا، بہت خطبے ہیں امام حسین صلوات اللہ علیہ، اس میں آپ نے جو مدینہ منورہ سے نکلے ہیں اور آخری قدم تھے آپ کے مدینے سے نکلتے ہوئے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نہ رعونت کے لیے نکلا ہوں، نہ میں اقتدار کے لیے نکلا ہوں، نہ میں تخت و تاج کے لیے نکلا ہوں، نہ میں سلطنت کے لیے نکلا ہوں، نہ میرا مقصد جنگ و جدال ہے، نہ لڑائی ہے، نہ فساد ہے، انما خرجت بس، اور بس میں اس لیے نکلا ہوں کہ لِإِصْلَاحِ امت جدی، کہ میں اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کر سکوں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دوں اور انہیں برائی سے روکوں، اور جو میرے نانا حلال کر گئے ہیں
وہ قیامت تک حلال رہے، جو میرے نانا حرام کر گئے ہیں وہ قیامت تک حرام رہے۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں نے لباس اسلام تو پہن لیا، یہ ظاہراً نہ تو فرعون تھے، نہ نمرود تھے، نہ شداد تھے، نہ حامان تھے، مگر ان سے بدتر تھے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ بے شک انہوں نے دعویٰ الوہیت تو کیا، انہوں نے خدائی کے دعوے تو کیے، انہوں نے یہ تو کہا کہ ہم خدا ہیں، مگر دلیل سے ثابت کروں گا کہ یہ جو فرعون اور نمرود تھے، شداد اور حامان تھے، واقعی بہت دشمن تھے اللہ کے، مگر ظاہر داری میں آپ یہ دیکھیے کہ قوم عاد، قوم سمود، کتنا تذکرہ ہے، آپ قرآن کی تلاوت کریں، اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں تو یہ سب اللہ کے دشمن تھے، مگر ان سے کہیں زیادہ یہ اللہ کے دشمن تھے جنہوں نے لباس اسلام پہن لیا، نقاب اسلام پہن لی اور اسلام کو تہس نہس اور برباد کر کے دم لیا۔ نماز کو انہوں نے بدلا، روزے کو انہوں نے بدلا، حج کو انہوں نے بدلا، احکام دین انہوں نے بدلے، حرام کو حلال کیا، حرام کو حلال کیا، تبدیلی کی، نماز کو بدلا، قانون کو بدلا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، شروع سے چلتا رہا، ابتدا سے چلتا رہا، یہ نہیں کہ بعد سے چلتا رہا۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، برادران اسلامی، چلتا رہا، شروع سے چلا، بعد وفات رسول چلنا شروع ہو گیا، بدعتیں شروع ہو گئیں، نئی ایجادیں شروع ہو گئیں، اسلام میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ آپ دیکھیں شروع سے ہی اسلام بدل رہا ہے، نماز بدھ کے دن پڑھائی جا رہی ہے۔ ارے بھائی، کوئی اگر یہ کہیں کہ مولانا آپ اتفاق سے 3 دن کے سفر کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نہ ہو اور میں نہ ہوں، تو میں کہوں کہ صاحب میں جمعے کے دن تو نہ ہوں گا، تو جلالی کے لوگوں سے کہوں کہ آج بدھ کے دن تو میرے پیچھے نماز پڑھ لو، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تاریخیں ہیں، تاریخوں کو مطالعہ ہونا چاہیے۔ میری تاریخیں نہیں ہیں، میری کتابیں نہیں ہیں، آج جو بات بیان ہو رہی ہے وہ خدا گواہ ہے، دین ہے، ممبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ فتح مبین اس مذہب حقہ کی یہ ہے کہ جو بات بیان کی جائے وہ اپنی کتاب سے نہ بیان کی جائے، ان کی کتاب سے بیان کی جائے، طبری سے بیان کی جائے، تاریخ حبوب السیر سے بیان کیا جائے، تاریخ کامل سے بیان کی جائے، تاریخ ابو الفدا سے بیان کی جائے، اور مروج ذہب مسعودی سے بیان کیا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہیں یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی جانے والا سفر میں کوئی پیش نماز جا رہا ہو اور اسے جمعے کے دن نہ ہو تو وہ کہہ دے کہ میں بدھ کے دن نماز پڑھائے دیتا ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تبدیلی شروع سے ہی ہو گئی۔ متعتان کانا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 متع تھے رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، وَأَنَا أُحَرِّمُهُمَا، میں ان دونوں کو حرام کرتا ہوں، وَأَعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، اور جو اسے انجام دے گا میں اس کو سزا دوں گا، اس کو کوڑے ماروں گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام میں تبدیلی۔ میرے ہاں کے مدرس بڑے عالم ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں مجھ سے ہنس کر کے کہ صاحب یہ کیا ہے؟ یہ متع حرام کر دیا ہے، یہ کعبے کا حج کر کے آ رہے ہیں، طواف النساء حرام ہو گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں نے خاموشی سے چپکے سے کہہ دیا ہلکی سی آواز سے کہ صاحب میں حج کر کے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ نے حج نہ کیا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، اتفاق سے اگر آپ نے حج نہ کیا ہوتا تو بہتر رہتا، اب حج کر کے اور کام خراب ہو گیا۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ ابھی تک تو آپ صحیح چل رہے تھے، یہ کیا قیامت ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ یہ کیا کہا؟ میری تو عادت ہی نہیں ہے ایسی بات پڑھنے کی، مگر کیا ہو رہا ہے عزیزان گرامی؟ یہ طواف النساء حرام ہو گیا۔ کیا حکم ہے طواف النساء نہ ہونے کا عزیزو؟
تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسا کام کر کے جا رہا ہوں کہ کوئی قیامت تک صحیح پیدا ہی نہ ہو۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اشارے ہیں کہ میں ہی شیطان آدم ہوں۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ اسلام میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں بڑے اختصار کے ساتھ، تھوڑی دیر 25-30 منٹ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبدیلی ہو رہی ہے۔ نماز کتنی تبدیلی ہے۔ بات یہ نہیں ہو رہی ہے کپڑے میں سجدہ کیسے ہے، وضو کیسے ہے، بات یہ نہیں ہے۔ بات سمجھو، مجھ سے بات ہوئی، مناظرہ ہوا مجھ سے، میں نے کہا صاحب یہ کتب خانہ ہے، یہ شہر علی گڑھ ہے، یہ تلوار ہے، اور کتابیں نکال لو۔ بات اس کی نہیں ہو رہی، میں بات کر رہا ہوں۔ آج اب یہاں آیا ہوں تو بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں آواز جائے نڈر ہو کر کے آواز جائے۔ میں نے کہا رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز، کتابیں اپنی نکال دیجئے، لائبریری موجود ہے۔ میں اپنی بات کتاب سے بات نہیں کر رہا، آپ کی کتاب سے بات کر رہا ہوں۔ بھائی اگر آل سے دشمنی ہے تو اللہ سے دشمنی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اہل بیت سے دشمنی ہے تو اللہ سے دشمنی تو نہیں ہونی چاہیے۔ مگر اللہ نے آواز دی کہ اہل بیت جب تم سے دشمن ہوگا، جو تمہارا دشمن ہوگا میرا بھی دشمن بن جائے گا۔ لہذا نماز میں تبدیلی ہوئی، نماز میں تبدیلی آئی۔ کیا طریقہ ہے نماز کا؟ سجدہ قائے پہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کتاب نکال لیجیے آپ یہاں سے، لائبریری سے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ مولا علیہ السلام نے نہیں فرمایا، امام حسن علیہ السلام نے نہیں فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے نہیں فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا۔ مسئلہ چلے گا رسول اللہ سے، مسئلہ امیر المومنین سے نہیں چلے گا۔ آواز جا رہی ہو کھل کے آواز جائے۔ مسئلہ چلے گا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ 1 لاکھ احادیث، 2.5 لاکھ احادیث، جتنے حدیث ہیں سب کی انتہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ کوئی بھی ایک حدیث مولا نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کی۔ عزیزان گرامی، کوئی حدیث رسول اللہ، کوئی بھی ایک حدیث اپنی طرف سے بیان نہیں ہوئی۔ طریقہ نماز کیا ہے؟ کہیں اور نہ جائیے بڑے اختصار کے ساتھ۔ طریقہ نماز کیا ہے؟ اس پہ سجدہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ دری ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ جب رسول سے پوچھا گیا کاہے پہ سجدہ کریں، کہا پتھر پہ کرو۔ ہر اس چیز پر کرو جو کھائی نہ جاتی ہو، پہنی نہ جاتی ہو۔ تبدیلی ہو گئی، نماز میں تبدیلی ہوئی۔ کتاب اٹھا کے دیکھ لیے، بڑے بڑے عالم نے لکھا ہے جب نماز پڑھائی امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے تو طبقات ابن سعد بہت اختصار کے ساتھ پورے مجمع نے بآواز بلند چیخ چیخ کے، سوراخ کہتے ہیں عربی میں چیخ کے پورے مجمع نے مسجد کوفہ میں جب پہلی بار امیر المومنین علی بن ابی طالب نے نماز پڑھائی، بہت بڑے عالم، میرے والد کہتے تھے اور اب بھی تمام عالم کہتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم ہیں یہ مسلمانوں کے، اسلام کے، عربی ادب کے، کہ اگر علامہ ہلی اور مجلسی جمع ہو جائیں تب بن کر کے تیار ہوں گے، اتنے بڑے عالم ملا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نماز پڑھائی رضی اللہ عنہ نے، تو پورا مجمع کوفے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ایسے نماز پڑھی ہے جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ بڑے اختصار نماز میں تبدیلی آ گئی، احکام میں تبدیلی آ گئی، احکام بدلنے لگے، شریعت بدلنے لگی۔ یہ یزید کون ہے؟ بہت تھوڑا تھوڑا، اس لیے کبھی اور مجھے تقریریں کرنی پڑیں گی، اس میں تشریح ہوگی۔ یہ کون ہے یزید؟ ما قالا، تاریخ تبری بہت بڑا موضوع ہے، کہیں اور نہ پڑھیے۔ عند اللہ، علامہ آیت اللہ علی نقی صاحب لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے عالم لکھ رہے ہیں، عربی کی تاریخیں پڑھ لیجئے، عربی کی بڑی بڑی تاریخیں پڑھ لیجئے۔ کوئی اپنی کتاب نہیں ہے، من لا یعذل الفقی نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، شیخ مفید کی نہیں ہے، شیخ توسی کی نہیں ہے، سید مرتضیٰ کی نہیں ہے، علامہ ہلی مجلسی کی نہیں ہے، تاریخیں ہیں۔ تاریخ علماء اہل سنت کی ہے۔ تاریخ میں کیا ہے؟ ما قالا لشارب الخمر، بڑے مجمع میں بیٹھا
شراب کی حالت میں. ما قال لشارب الخمر الویل، عربی کا ترجمہ، اللہ نے شراب پینے والے کے لیے ویل نہیں کہا. بس آخری بات، ما قال لشارب الخمر الویل، اللہ نے شراب پینے والے کے لیے ویل نہیں کہا. ما وقال ویل للمصلین، مگر نماز پڑھنے والوں کے لیے کہا افسوس، توہین نماز ہو گئی. درود پڑھے محمد آل محمد. کیا ہو رہا ہے؟ ارے نماز تو اللہ کی. شراب پینے والے کے لیے ویل نہیں کا تاریخ ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، بنایا ہوا نہیں ہے، تیار کیا ہوا نہیں ہے. اور اب بھی میں نے جب کتابیں دیکھی ہیں، ابھی میں رہا یونیورسٹی میں، تو تاریخ میں جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جو نکالی گئی، اور اب بھی میرا خیال ہے وہ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. یزید کو مجبور ہو کر کے اس حد درجہ اس کا فحش نیچر تھا، کردار تھا، کہ کسی بھی مورخ نے اس کو مسلمان نہیں کہا، اس لیے کہ اس نے لباس اسلام. اور لعنت کے لیے بھی میرے پاس کتاب موجود ہے، 380 علماء، جس میں 20-30 علماء، بہت سے 280 کے قریب یہ کہتے ہیں کہ واجب ہے یزید پر لعنت بھیجنا. ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، جہاں جہاں آواز جا نیڈر ہو کر کے. 280 علماء جو کہتے ہیں الواجب لعن علی الیزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان. یہ تو 280 ہو گئے. باقی اور جو بچے اس نے کہا کہ مستحب ہے یزید پر لعنت بھیجنا، یعنی واجب سے ہٹ کر کے مستحب پہ آئے. اور کم سے کم ایسے گزرے 10 5 12 14 15 تاریخ رہے. ایک ہے مطالعہ، کوئی بھی آگے بات کر لے. علی گڑھ سے آئے، اگر علی گڑھ میں تقریر جا رہی ہے، بات جا رہی ہے، تو علی گڑھ کا بھی آ جائے. اس میں 10 12 ایسے ہیں جو کہتے ہیں جواز اللعن علی یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، لعنت جائز ہے یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان. جائز کے معنی ہے جائز ہے، یعنی واجب سے مستحب سے جائز، یعنی کم سے کم جائز ہے یزید پر لعنت بھیجنا، کیونکہ اسلام کو برباد کر دیا عزیزان گرامی. تو اب کیا کرتے امام حسین علیہ السلام؟ کیا بیٹھے رہتے؟ اللہ کہا نہیں، اب تو میرے بھائی نے تو صلح کی تھی، اب صلح کا وقت نہیں ہے. اس لیے کہ بیعت کس سے مانگی جا رہی ہے عزیزان گرامی؟ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے آج ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایسے ہی نہیں فرمایا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین. اصل راز جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہر چیز کو بچایا، اسلام کو بچایا، نماز کو بچایا، شریعت کو بچایا، حلال کو بچایا، حرام کو بچایا. تمام شریعت انبیاء علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے بچا کے بتلا دیا. عزیزو کہ میں فنا تو ہو سکتا ہوں، قتل تو ہو سکتا ہوں، مگر یہ ہو جائے، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو وارث قرآن ہو، جو قرآن کا وارث ہو، جو مکہ منا کا وارث ہو، جو احکام دین کا وارث ہو، جو انبیاء علیہ السلام کی شریعت کا وارث ہو، وہ دین کی حفاظت کرے گا. کوئی آیت اللہ ملا نہیں کرے گا. اس لیے کہ حقیقی آیت اللہ علمہ خمینی ایک آدھا 15 سیکنڈ میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، اور یہ اور کوئی نہیں. بالکل ریسرچ کر لیجیے، معلوم کر لیجیے، لوگوں کو خبر نہیں رہتی ہے، اطلاع نہیں رہتی ہے. عبداللہ بخاری صاحب نے، مولانا عبداللہ بخاری صاحب نے یہ بات کہہ دی، لوگوں کو خبر نہیں ہے، کانوں میں آواز نہیں آئی ہے. اور اگر نہ ہو، غلط ہو، تو مجھ سے آ کر کے بات کر لے کہ اللہ ان
مومنین میں اور شیعوں میں کوئی نہ کوئی ایسا عالم نائب رسول پیدا کر دیتا ہے کہ جو شریعت اسلام کو بچا کے لے جاتا ہے. ان میں ایک خمینی ہے کہ جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے. عصر آخر میں اس لیے نہیں کہہ رہا, انہوں نے کہا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے. آپ اگر کوئی آیت اللہ کہہ دیتا, کوئی عالم زمانہ کہہ دیتا اور شیعہ آیت اللہ کہہ دیتے تو یہ ہو جاتا. مگر عظمت خمینی صاحب قبلہ یہ ہے کہ غیر عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کرم, اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ اللہ ہر 100 سال کے اندر کوئی نہ کوئی مذہب اسلام میں, مذہب شیعہ میں ایک ایسی ہستی پیدا کر دیتا ہے جو شریعت کو بچا لے جاتی ہے. مجھے فخر یہ ہے, مجھے ناز یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی مسلمانوں کے رہبر ہے, مسلمانوں کے رہبر ہے, مسلمانوں کے رہبر ہے. کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں, میں بھی مسلمان. دنیا سمجھے امام حسین السلام کی عزیز لڑائی اقتدار اور کرسی کے لیے نہیں تھی, مال و دولت کے لیے نہیں تھی. وہ اور متعصب ہیں جن کا یزیدی خون ہے کہ کسی عورت کے چکر میں ان کی لڑائی ہوئی تھی, مال و زمین کے چکر میں لڑائی ہوئی تھی. ان کی لڑائی مال و دولت کے لیے نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے سر سبز و شاداب کر کے بتایا کہ میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ مجھے اقتدار حاصل کرنا ہے, دولت حاصل کرنی ہے, حکومت حاصل کرنی ہے, اقتدار حاصل کرنا ہے, بلکہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ جو حلال ہے وہ حرام رہے, جو میرے نانا حلال کر گئے وہ حلال رہے, جو میرے نانا حرام کر گئے وہ حرام رہے. عزیزان گرامی, قربانی امام حسین علیہ السلام دنیا جواب نہیں دے سکتی. کتنی بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام نے دیا. ایک کی نہیں دی, 2 کی نہیں دی, بلکہ 72 کی قربانی. میں نے یہ اسی لیے آپ کے سامنے موضوع رکھا کہ لوگ نہیں سمجھتے کہ امام حسین السلام, دنیا سمجھے کہ امام حسین السلام کیا ہے. اور یہی نہیں کہ شریعت کو بچایا. مولانا نقی صاحب کی کتاب کوئی بھی نام رکھتے تھے, شہید اسلام رکھ دیتے, مگر انہوں نے کیا نام رکھا؟ شہید انسانیت. ایسی بات نہیں ہے, غلط نہیں ہے, نام تو رکھ دیتے شہید اسلام, لیکن امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے ساتھ ساتھ انسانیت کو بھی بچا کر کے بتایا کہ میری لڑائی یہ بھی ہے کہ میں اسلام کو بھی بچاؤں اور انسانیت کو بھی بچاؤں. یہ پورا کرم ہے امام حسین صلوات اللہ علیہ کا, قیامت تک بنی ہے نوع انسانی کے لیے کہ امام حسین السلام نے اسلام بھی بچایا اور انسانیت کو بھی بچا کر کے بتایا کہ میں قیامت تک کے لیے اسلام کو بھی بچا کے جا رہا ہوں, انسانیت کو بھی بچا کے جا رہا ہوں. درود پڑھے محمد آل محمد. بس عزیزان گرامی, آپ کی زحمت تمام ہو رہی ہے کہ کتنی بڑی امام حسین السلام نے قربانی دی. پورا بڑا گھر قربان کر دیا, بانجے قربان کر دی, بھتیجے قربان کر دیے, اولاد قربان کر دی, بھائی قربان کر دیا, 6 مہینے کا بچہ اپنے ہاتھوں پر شہید ہو کر کے قربان کر دیا امام حسین. کتنی بڑی قربانی عزاداران امام حسین السلام نے دی. مگر ہاں 2 جملے اور کہتا جاؤں. کیا 10 محرم کا دن یہ آپ کی معلومات میں آتا رہے کہ ہمارے عالموں نے اسے قیامت صغریٰ کہا. یہ 10 محرم کا دن قیامت صغریٰ ہے. تمام عالموں نے قیامت صغریٰ کہا, یعنی چھوٹی قیامت. کیوں نہ زمین آسمان فنا ہو گئے, یہ جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, کیوں نہ زمین اور آسمان ختم ہو گئے کہ جب فاطمہ زہرا کا بھلا گھر لٹ گیا کربلا میں, زمین ہلنے لگی, آفتاب کو گہن لگ گیا, سیاہ آندیاں چلنے لگی, قتل الحسین بے کربلا کی آوازیں بلند ہونے لگی. مقتل میں یہ لکھا ہے علماء نے کہ شام کا تو وقت تھا, مگر سیاہ آندیاں آنے کے بعد یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ستارے نظر آنے لگے, یعنی قیامت صغریٰ بن گئی. اللہ نے فرمایا قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی اور جمعے کے دن آئے گی. اللہ نے ایسی مطابقت کر دی. عزیزان گرامی, مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ نے آواز دی کہ اے میرے حسین, میں آج دنیا کو ختم کر دیتا اس لیے کہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے, مگر واہ رے حسین, واہ رے حسین, تم نے اتنی بڑی میرے لیے قربانی دی ہے قیامت تک کے لیے,
تو صحیح، جب تک دنیا قائم رہے گی تمہارا نام رہے گا، تمہاری مجلسیں رہیں گی، تمہاری عزاداری رہے گی، تمہارے علم رہیں گے، تمہاری تعزیہ داری رہے گی، لوگ تمہارے اوپر صلوات بھیجیں گے، لوگ تمہارے اوپر درود بھیجیں گے، تمہارا ماتم کریں گے، قیامت تک یزید پر لعنت رہے گی۔ میں نے اسی لیے دنیا کو باقی رکھا ہے کہ آج دنیا کو ختم کر دیتا میں، مگر قیامت تک یزید پر لعنت کرنے والے بھی تو رہیں، قاتلان حسین پر قیامت تک لعنت کرنے والے بھی رہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ حسین کی فتح ہے یزید کی شکست سے۔ عزیزو، امام حسین اسلام نے کتنی بڑی قربانی دی، یہاں بڑی بڑی قربانیاں ہیں، ان میں اپنے جوان بیٹے کو جب آئے ہیں عزاداروں اجازت لینے کے لیے، اللہ وہ وقت نہ لائے، شہزادہ آتا ہے، بابا اب تو آپ اکیلے تنہا رہ گئے ہیں۔ دونوں میں باتیں ہو رہی تھیں، مولا ابو العباس نہیں چاہتے تھے کہ میں رہ جاؤں، میں اور علی اکبر رہ جائیں علی اکبر کے سامنے، نہیں، میں علی اکبر کو اپنے بھتیجے کو شہید نہیں ہونے دوں گا۔ مگر آخر میں دو رہ گئے عزاداروں، وہ کون؟ وہ ایک ابو الفضل عباس اور ایک امام حسین، اور آخر میں کون رہ گیا؟ شہزادہ حضرت علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے ہیں عزاداروں، اور جب اجازت لینے کے لیے آئے، بابا اب آپ کی مظلومیت نہیں دیکھی جاتی، تو مولا نے فرفع رأسہ الی السماء، اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا کہ اب ایسے فرزند کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ ارے جب نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو علی اکبر کے چہرے پر نظر کر لیتا تھا۔ عزاداروں، مظلوم کربلا نے ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے، اپنے جوان فرزند کو اجازت دی، فرمایا بیٹا ارے جاؤ ذرا خیمے میں اپنی ماں سے تو مل کر کے آؤ، خیمے میں جاؤ اپنی پھوپھی سے تو مل کے آؤ۔ شہزادہ خیمے میں داخل ہوا۔ ہاں حمید بن مسلم یہ رائٹر ہے، لکھ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، میری نظر پڑی ہوئی تھی خیمے کی طرف، کہ میں نے دیکھا کہ جب شہزادہ علی اکبر نکل رہے تھے تو 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا۔ آخر کیا بات تھی؟ ارے کسی شہید کے لیے میں نے نہیں دیکھا کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہو، 7 مرتبہ گرا ہو، مگر سمجھ میں یہی آتا ہے، ارے جب شہزادہ نکلنا چاہتا تھا تو کبھی سکینہ دامن تھام لیتی تھی، کبھی رباب دامن تھام لیتی تھی، کبھی ام لیلہ دامن تھام لیتی تھی، کبھی کوئی بیوی سامنے آ جاتی تھی۔ ارے اب تو علی اکبر بھی جا رہے ہیں، ارے باپ کا سہارا جا رہا ہے۔ عزاداروں، شہزادے نکلے، اجازت لی باپ سے، مگر آپ سمجھے ادھر شہزادہ آگے بڑھا اور ادھر میرے مظلوم کربلا آہستہ آہستہ پیچھے شہزادے کی طرف جانے لگے۔ بیٹا جب تک سامنا رہے باپ کو دیکھتے جانا۔ ہاں شہزادہ آگے بڑھا، عزاداروں شہزادہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ کسی کے آنے کی آواز محسوس ہو رہی ہے، آہٹ محسوس ہو رہی ہے، فوراً پلٹے، کہا بابا آپ سے تو اجازت لے کر کے آیا تھا، آپ سے تو اجازت لے کر کے آیا تھا۔ فرمایا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے کہ بیٹا کیا ہوتا ہے۔ اے بیٹا اب تو نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ محمد، ارے نہ قاسم، ایک ضعیف باپ رہ گیا ہے۔ ارے ذرا سا تمہاری ذات سے حسین کو ہمت تھی۔ عزاداروں، شہزادہ میدان میں آیا، مقابلہ کیا، ہزاروں اشقیاء کو واصل جہنم کیا، مگر عزاداروں پیاس کی حد اتنی زیادہ تھی، پیاس اتنی بھڑک رہی تھی کہ شہزادہ تاریخ میں یہ ہے کہ پھر دوبارہ پلٹ کر کے بارگاہ حسین ابن علی میں وارد ہوتے ہیں، فرماتے ہیں بابا جملہ تڑپانے کے لیے کافی ہے، جملہ بے چین کرنے کے لیے کافی ہے، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں بتا دیتا کہ جنگ کسے کہتے ہیں، بابا پیاس نے ہلاک کر دیا ہے۔ ارے مولا نے فرمایا اے بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے لو، اللہ اکبر، میرا مظلوم امام کتنا پیاسا ہے، ادھر زبان
زبان دہن امام حسین علیہ السلام میں دی، شہزادے فوراً باہر نکال لی، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، بابا مجھ سے بھی آپ زیادہ پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر، ارے عظمت بے بسی حسین، ارے اللہ کسی کو ایسا مجبور نہ کرے باپ کو کہ جو باپ اپنے بیٹے کو ذرا سا پانی بھی نہ دے سکے، مگر وارے بے بسی حسین، میرے مولا نے انگوٹھی دی، ہاں بیٹا ارے اب تمہارے جد تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ ارے شہزادہ میدان میں آیا، ظالم آگے بڑھا، سینے مبارک پر سنان نے ایسا نیزہ لگایا کہ فوراً شہزادہ باہر زمین کے اوپر آیا، ارے آواز دی، یا بتا علیکم السلام، بابا پر میرا آخری سلام۔ ارے یہ بنی ہاشم کی سمجھداری ہے، ارے یہ فرزند حسین ہے جو شہید ہوا، اس نے آواز دی ادرکنی ادرکنی، مگر واہر عظمت علی اکبر، واہر حاضر جوابی علی اکبر، ارے یہ نہیں کہتے ہیں بابا میری نصرت کے لیے آئیے، یہ کہتے ہیں بابا آیا بتا علیکم السلام، بابا پر میرا آخری سلام۔ ارے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ارے جانتے ہیں اس عالم میں کہ ہم نہ تو چچا عباس، نہ بھائی ہو نہ محمد، ارے نہ قاسم، ارے اب کوئی باقی نہیں رہا، ارے میرا باپ شرمندہ نہ ہو، میں کیسے کہہ دوں ارے بابا میری مدد کو لیے آئیے۔ فرمایا بابا یا بتا علیکم السلام، ارے بابا پر میرا آخری سلام۔ ارے حسین پہنچے، کس عالم میں دیکھا، ارے آپ تڑپ جائیں گے، بڑا عظیم جملہ ہے صاحبان اولاد کے لیے، اللہ کسی کو فرزند کا غم نہ دے، غم فرزند نہ دے، یہ جملہ آج تک تڑپانے کے لیے کافی ہے۔ یا بنیا للدنیا بعدک لفا، ارے بیٹا اب تمہارے مر جانے کے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہے، ارے اب حسین جی کر کے کیا کرے گا، اب حسین اب جیے گا نہیں، حسین تو ختم ہو جائے گا۔ عزادارو بیٹا تڑپ کر کے کہہ رہا ہے، فرما رہے ہیں بیٹا کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہا بابا آنی ایسی بے چین کر رہی ہے، تڑپ رہی ہے، تڑپا رہی ہے کہ اگر یہ نکل جائے تو مشکل آسان ہو جائے۔ واہ عظمت حسین، واہ شجاعت حسین، میں کہوں گا اے حضرت ابراہیم، ارے آپ نے تو پٹی باندھ لی تھی، کوئی آئے کربلا میں آ کر کے حسین سے کہے ارے آپ ہی تو آنکھوں سے پٹی باندھ لو، صبح سے شام تک اتنے لاشیں اٹھائے، میرے حسین نے، میرے مظلوم امام نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے، ارے آئینی جو کھینچی، علی اکبر کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ ارے حسین بے چین ہے، ابھی آپ نے مصرع سنا، فلا یمینا و یسارا اماما و خلفا، کبھی داہنی دیکھا، داہنی طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، کبھی سامنے دیکھا، کبھی پیچھے دیکھا۔ ارے ادھر سے بہن نے آواز دی، ارے برقعے میں آواز دی، ارے بھیا ارے کسے دیکھ رہے ہو؟ کہا ارے عباس کو دیکھ رہا ہوں، ارے قاسم کو دیکھ رہا ہوں، علی اکبر کو دیکھ رہا ہوں، اور محمد کو دیکھ رہا ہوں۔ ارے جس کے اتنے چاہنے والے ہو، جو بھرا پورا کلبہ لے کر کے آیا ہو، وہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے تنہا۔